الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا. روزے اور تراویح اور ذکر و اذکار تلاوت قرآن تمام عبادات کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بخش کر حیات دے کر. کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اللہ کی دنیا میں جی رہا ہے، اگر حیات نہیں ہے تو پھر اسے موت کا نام دیا جاتا ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں. ہاں، روزے ختم ہوئے ہیں، اسلام کے روزے ختم نہیں ہوئے ہیں. ہاں، تراویح ختم ہوئی ہے، روزے تو اسلام کے باقی ہے مگر فرضیت ختم ہوئی ہے. مطلب کیا ہے؟ اسلام میں صرف روزہ ہی ایک رمضان کے مہینے میں ہی روزہ رکھنا اس طرح نہیں ہے. روزے فرض جو روزے ہیں وہ رمضان کے ہیں. سال بھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مہینوں میں جس کی کچھ خاص فضیلتیں بتائی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہیں. یہاں پر دیکھیں، روزہ اسلام کی ایک 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، ایک ستون ہے. اسلام ہے جس کا ایک پلر ایمان، دوسرا پلر نماز. ایمان میں ایمان دل کا کام ہے، دماغ کا کام ہے. دل اور دماغ میں بٹھا لینا اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کا بادشاہ صرف اور صرف وہ اکیلے اللہ ہے. وہی خالق مطلق ہیں، وہی جو ہے ساری دنیا کا نظام انہی کی طرف سے چلتا ہے کہ وہ اکیلے اللہ ہے. اس پر ہمیں ایمان لانا، یہ دل اور دماغ میں فکس بیٹھ جانا، گلے پہ چھری آئی تو بھی نہیں ہٹنا ہے. دوسرا ہے نماز، جس میں ہمارا یہ نماز کے حکم کو ادا کرنے کے واسطے جس میں ہمارے جسم استعمال ہوتا ہے، ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر جسم سارے اعضاء صحیح سلامت دیے ہیں، دماغ صحیح سلامت، اللہ تعالیٰ صحیح عقل دیے ہیں. تو اب نماز کا حکم ہے کہ نماز فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے. اس میں بھی اس فرض کو ادا کرنے میں بھی ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. پہلا ایمان دل کا کام تھا، دوسرا ستون نماز جس کا انسان کے جسم سے اس فرض کو ادا کرنا ہے. اور تیسرا ہے
روزہ جو ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، روزے میں بھی وہ بھی جسمانی عبادت ہے کہ بس کچھ کھائے اور پیے بغیر جسم سے اللہ کے فرض کو ادا کرنا، کھانے پینے سے، ضروریات کو پورا کرنے سے اس جسم کو بچائے رکھنا. تو اللہ کے فرض کو ادا کرنا اس جسم سے. روزے میں بھی کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تو روزہ، نماز ایک، ایمان ایک پلر ہے اور نماز ایک پلر ہے، روزہ ایک پلر ہے جو ابھی اسلام کا ستون ہے وہ ختم ہوا ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے. جی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی جو ہے اسلام کا جو ہے ایک ستون، ایک پلر ہے، جس میں کیا ہے انسان کا جسم نہیں بلکہ اس انسان کے مال اس میں خرچ ہوتا ہے. زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ انسان کے مال کی قربانی چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں جسم کی فرضیت، جسم تے ایک حکم تھا میرا تیرے جسم سے، لیکن تو اس کو نمازوں کے ذریعے سے ادا کرا، اور ایک فرض تھا میرا روزہ جو جسم سے ادا کرنا تھا، اس روزے کو تو نے جو ہے روزہ رکھ کر ثابت کر دیا، تیرے جسم سے میرے فرض کی ادائیگی تو نے پوری کی ہے. اب اللہ اس کا جو ہے دیکھتے ہیں، اس بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مال پر زکوٰۃ رکھے ہیں. اب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر اپنے مال کی بھی قربانی اللہ کے نام پر دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے. تو اس امتحان کے اندر بھی ہمیں کامیاب ہو رہے ہیں. تو بہرحال تو روزہ ایک پلر ہے. رمضان کا مہینہ جو روزہ ہے وہ فرض ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے روزوں میں رمضان کا مہینہ جو روزے ہے تو وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے تھے جن کی کچھ فضیلتیں بھی آئی ہے. حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں. ہاں محرم کے روزے ہیں، 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم کے. یہ نفل ہے. رمضان کا مہینہ صرف ایک فرض ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہی اب روزے ختم ہو گئے. نہیں، سال بھر میں الگ الگ جگہوں پر روزے ہیں، اور رمضان کے روزوں کی حیثیت وہ فرض کی ہے، اور بقیہ سال بھر میں جو الگ الگ روزے ہیں اس کی حیثیت نفل کی ہے. ہاں یہ نفل روزے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نفل روزوں سے فائدہ، اس کا اگزامپل سمجھنے کے لیے لوگ جو ہے کہیں کار میں جاتے ہیں، دور ٹریولنگ کرتے ہیں، تو کار میں اسپیئر میں کچھ پارٹس ہوتے ہیں، ایک ٹائر بھی ہوتا ہے، اسپیئر میں رکھ لیتے ہیں. اگر کہیں خدا نہ خواستہ کار کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا تو جو اسپیئر میں رکھے ہیں کہ اس ٹائر کو نکال کر اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں. اگر کوئی چیز، کوئی پارٹس اگر کچھ خراب نکلے اور کچھ ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، خراب ہو جائے تو اسپیئر پہ رکھنے والا جو ٹائر وہ کام آ سکتا ہے. اسی طرح نفل کی حیثیت بھی اسپیئر کے اعمال ہیں. ہم جو ہے جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا تھا نہیں رکھے، اس میں انسان ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی بیشیاں ہوتی ہیں، بندہ ہونے کی وجہ سے کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہیں. ہاں تو ایسے کچھ روزے کے عالم میں دن کو جیسے گزارنا تھا اس طرح نہیں گزارے، جو نہیں بولنا تھا وہ بول دیے، جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھ لیے، جو نہیں سننا تھا وہ سن لیے، جو نہیں سوچنا تھا وہ سوچ لیے، جس طرف نہیں چلنا تھا وہ چل لیے، جس پر ہاتھ نہیں اٹھانا تھا ہاتھ اٹھ گیا، جس طرف پیر نہیں چلنا تھا وہ چل گیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان ہونے کی وجہ سے اس سے مسٹیکس ہوتے رہتے ہیں. تو رمضان کے روزے میں کچھ کمی بیشیاں رہنے کی وجہ سے اب یہ نفل روزے ہمیں اسپیئر کے طور پر ہمیں کام آئیں گے اللہ کے نزدیک میدان محشر میں، قبر میں. ہماری یہ رمضان کے روزوں میں کچھ کمیاں آ گئی ہیں تو پھر یہ اسپیئر کے نفل روزے جو ہمیں وہاں کام آئیں گے. تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہوتا ہے صرف رمضان ٹو رمضان روزے رکھتے ہیں، پھر سال بھر میں سمجھتے ہیں کہ روزے ختم ہو گئے. نہیں، فرض روزے ختم ہوئے ہیں لیکن نفل روزوں کا سلسلہ تو باقی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد فوراً 6 روزے رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ شوال کے 6 روزے ہیں، رمضان کے روزے فرضیت ختم ہو گئی، اگر کوئی آدمی ہے سال بھر میں کوئی نفل روزہ نہیں رکھا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نفل روزے کیوں نہیں رکھا ہے۔ نفل ہے، رکھ لیے تو ثواب ہے، نہیں رکھ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ رکھنے کی وجہ سے فرض روزوں میں کچھ کمی بیشی جو ہو گئی ہے یہ قبر میں اور میدان محشر میں یہ چیز وہاں کام آتی ہے۔ ایگزامپل، ایک آدمی جو ہے کار پہ جا رہا تھا، اسپیئر میں ایک ٹائر نہیں رکھ لیا تو درمیان میں جانے کے بعد ٹائر پنکچر ہو گیا، کتنا تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی اور کتنا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ ارے کاش کے کبھی بھی جا رہے ہیں تو اسپیئر میں جو ہے ایک ٹائر رکھ لے تو بہتر ہوتا، تاکہ پنکچر ہو جائے تو فوراً اسے نکال کر جو ہے لگا دے۔ سیم قبر میں اور میدان محشر میں جانے کے بعد نفل روزے اگر ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں، ہماری سالوں میں نہیں ہے تو پھر ایسے وقت میں جو ہے اسی کار والے کی طرح ہم پریشان ہو جائیں گے جس کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور جس کے پاس کوئی ٹائر جو ہے اسپیئر میں نہیں ہے۔ تو بہرحال شوال کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بھی جی یہ مہینہ بھی جو ہے بہت برکتوں والا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بھی جو ہے نکاح وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ شوال کے مہینے ہیں، اس کے اندر 6 روزے نفل روزے 6 روزے رکھنے سے سال بھر کے روزوں کا انسان کو ثواب ملے گا۔ اب قریب اب گنتی کے اور 20 جو ہے 22 دن بچ گئے ہیں شوال کا مہینہ ختم ہونے کے، تو ایسے وقت میں جو ہے یہ 22 دن 24 دن کے اندر کسی بھی وقت میں ایک دو روزے رکھ کر ہم 6 روزے کو مکمل کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو فرشتے جب ہماری لائف کی فائل کھولیں گے تو ہر دن ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے روزے کا ثواب لکھا ہوا رہے گا۔ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ شوال کے 6 روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح اب روزوں کا جب ٹاپک آئی ہے تو روزوں کی بھی بات میں مکمل کر دوں۔ رمضان کے روزے ایک مہینہ جو فرض ہے، روزوں کے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اللہ کی فرضیت کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا کر کے جو ہے ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو اس فرض کو ادا کرنے میں انسان کے جسم کا استعمال ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ تو فرض روزے رمضان کے تھے، شوال کے 6 روزے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو چاند کے 13 14 15 اسلامی مہینہ، اب یہ جو شوال کا مہینہ جو چل رہا ہے وہ اسلامی سال کے اعتبار سے وہ مہینہ چل رہا ہے۔ انگریزی سال کے اعتبار سے تو مہینہ جو مئی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے اسلام کے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، 10واں مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے 10واں مہینہ چل رہا ہے یہ شوال کا مہینہ۔ تو جو آدمی اسلامی مہینے کے ہر مہینے کے 13 14 15 3 روزے رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو ان 3 روزوں کی وجہ سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 3 روزے رکھنے سے 30 روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ایک مہینہ 3 روزے رکھے تو وہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھنے کو اتنا ثواب آپ کے نام اعمال میں فرشتے لکھ دیں گے۔ ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں فری، ایک روزہ رکھے تو 10 دن کے روزہ، 2 روزے رکھے تو 20 روز کے، 3 روزے رکھے تو 30 روز کے۔ یہ نفل کے اعتبار سے ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بھی سال کے اسلامی مہینے کے چاند کے 13 14 15
3 दिन रोज़े रखना ये सुन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े रखा करते थे। हाँ, तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे वो चले गए, शव्वाल के 6 रोज़े रखना था, नफिल है वो रखे तो साल भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और महीने के ये 3 दिन 13, 14, 15 रोज़ा रखेंगे तो 1 महीने के पूरा मुकम्मल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। ये देखिए, लोग समझते हैं कि रोज़े ख़त्म हो गए, फ़र्ज़ रोज़े ख़त्म हुए, साल भर में नफिल रोज़े जो है वो बाकी है, महीने 2 महीने में रोज़े आते रहते हैं। इन रोज़ों का एहतिमाम करना चाहिए। आज हम मुसलमान मर्द और औरतें जो है सिर्फ रमज़ान के रोज़ों का ही एहतिमाम करते, नफिल रोज़ों का एहतिमाम नहीं करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े थे तो फिर हमें भी रहना है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पीर और जुमेरात का रोज़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे और फरमाते कि पीर और जुमेरात को सारे बंदों के नामे आमाल, सारे बंदों के काम अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। हम जो भी अमल करे हैं ये सारे के सारे आमाल फरिश्ते नोट करते हैं। पीर से लेकर जुमेरात तक जो काम करे हैं, जुमेरात से लेकर पीर तक जो जो काम किए हैं वो सारे के सारे फरिश्ते उसे नोट करते, लिखते हैं। और पीर से लेकर जुमेरात हुआ, जो जुमेरात के दिन ये फ़ाइल अल्लाह की बारगाह में पेश होती है, और जुमेरात से लेकर पीर तक जो काम करे पीर के दिन वो फ़ाइल अल्लाह के पास फरिश्ते लेकर जाकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नामे आमाल अल्लाह के पास जब पेश हो, इस हाल में पेश हो कि उस वक्त मैं रोज़े के आलम में हूँ, उस वक्त मैं रोज़े के आलम में रहूँ, उस वक्त मैं रोज़े की हालत में रहूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। तो ये भी एक सुन्नत है पीर और जुमेरात को रोज़ा रखने की, तो नफिल रोज़े हैं। इसी तरह हम रोज़ा रखते हैं कि 15वीं शाबान का रोज़ा, इसकी भी किताबों में फजीलत है। तो शाबान के जब 15वीं रात आती है तो उस वक्त रात की इबादत है और दिन की जो है दिन का रोज़ा है, ये भी एक नफिल रोज़ा है। इसी तरह ज़िलहिज्जा इस्लामी महीने का 12वां महीना, अब ये 10वां चल रहा है, आगे आएगा ज़िलक़ाइदा, उसके बाद फिर आएगा 12वां महीना ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा के 10 रोज़े नफिल है और ख़ास तौर पर उसमें 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, ये रोज़े जो है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी जो है इसकी फजीलत है। तो बकरीद के महीने में रोज़ा है और शाबान के महीने में रोज़ा है, शव्वाल के महीने में रोज़ा है, हर महीने के 3 दिन रोज़ा है, हर हफ्ते के 2 दिन रोज़ा है। अब बताइए, रोज़े हमारे ख़त्म नहीं हुए, रमज़ान के रोज़े ख़त्म हुए हैं, फ़र्ज़ियत ख़त्म हुई है, तरावी ख़त्म हुई है, लेकिन हमारे रोज़े बाकी है। तो ये सारे के सारे नफिल इबादत है। तो इन नफिल रोज़े हैं और नफिल इबादत है कि साल भर में हम इन रोज़ों को रखते रहना चाहिए। ये रोज़े महशर, क़ियामत में, क़ब्र में ये रोज़े हमें बहुत काम आएंगे। तो बहरहाल तो शव्वाल के जो रोज़े हैं जो छूटे हैं, उस रोज़े को जो नहीं रखे हैं, जिनके पास ताकत वगैरह है, तो सवाब को हासिल करने के वास्ते शव्वाल के 6 रोज़े लगातार रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है। मुसलसल आप शुरू करें तो डायरेक्ट जो है डेली 5-6 रोज़े रखे तक दरमियान में मिस न, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। हफ्ते में 2-3 रोज़े रखकर इसको जो है 24-22 दिन बाकी रह गए हैं, तो इन रोज़ों को जब 2 रखकर 6 रोज़े इसको मुकम्मल कर लें, तो इससे भी शव्वाल के रोज़े की फजीलत इंसान को नसीब होगी, मिलेगी। और ख़ास तौर पर जो जिनके रोज़े छूटे हैं, रमज़ान के रोज़े छूटे हैं, फ़र्ज़ रोज़े छूटे हैं,
وہ رمضان کے فرض روزے چھوٹنے کی وجہ سے اس کی قضا کرنا واجب ضروری ہے۔ جیسا نمازیں چھوٹے تو انسان کو زندگی میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بغیر قضا ان چھوٹے ہوئے نمازوں کی قضا کیے بغیر وہ دنیا سے جائے گا تو قبر میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس سے حساب ہوگا۔ تو وقت پر اگر ہم نماز نہیں پڑھے، ہماری کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو موت سے پہلے ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنا، ادا کرنا، اس کو شروع کر دینا چاہیے اور نیت کر کے شروع کر دینا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر کسی مرض کی وجہ سے، کسی جو ہے عذر کی وجہ سے ہمارے رمضان کے روزے اگر چھوٹے ہیں تو پھر رمضان ختم ہونے کے بعد یہ نہیں سمجھنا اب رمضان چلے گیا تو اب روزے کہاں رکھنے کا، رمضان تو چلے گا، روزے رکھنے کا نہیں ہے، نہیں، بلکہ کہ رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں سال بھر میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا واجب اور فرض اور ضروری ہے۔ اگر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کرے تو قبر میں پکڑے جاؤ گے۔ لہٰذا بعض لوگ توجہ اس پر نہیں دیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اگر روزہ نہیں رکھے تو پھر کبیرہ گناہ ہے، قبر میں حساب کتاب ہوگا، جو ہے اس کو دنیا کی زندگی کے اندر ہی ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی کچھ رمضان کی کچھ فرض روزے چھوٹی ہیں، رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، اب وہ شوال کی فضیلت سن کر، شوال کے روزوں کی فضیلت سن کر اور وہ جو ہے یہ شوال کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے شوال کے روزے کے رکھنے کے مقابلے میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینا فرض واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک کو جو ہے قرضہ دینا باقی ہے اور سامنے والا جو ہے بہت اس میں ہے، وہ پوچھ رہا ہے، لیکن ہم اسے قرضہ نہیں دیے، جیسا کہ اپنے پاس جو کچھ پیسے ہیں وہ غریبوں میں ثواب کی نیت سے بانٹتے جا رہے ہیں، یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ دوسروں پر ہمارا حق ہے تو اور ہم جس کے پاس قرضہ لیے ہیں اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دیے جیسا دوسروں کو دے لیتے بیٹھنا ثواب کی نیت سے، اسے بے وقوفی کہیں گے۔ اسی طرح ہم سے روزے چھوٹے ہیں، ہمارے روزے قضا ہوئے ہیں، تو پھر شوال کے مہینے میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو جو چھوٹے ہوئے روزوں کی پہلے قضا کریں، اگر اس کے بعد بھی آپ کو ہمت اور طاقت ہے تو پھر ان نفل روزوں کی بھی آپ قضا کر لیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں جو روزے چھوٹے اس کی سال بھر میں رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لے، ہاں نہیں کرے تو پھر جو ہے گناہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ چھوٹی تفصیل تھی کہ جو شوال کا مہینہ چل رہا تھا تو اس کے بارے میں بہتر سمجھا کہ یہ روزوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ تو شوال کے 6 روزے ہیں اور ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 دن، ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، ہر ہفتے کے 2 روزے پیر اور جمعرات ہے، اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ ہے، اسی طرح محرم کے 2 روزے ہیں، اسی طرح اور بقرعید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ تک کی جو بھی روزے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یہ 9 روزے جو ہے نفل ہے، ان میں سے خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو یہ روزے سال بھر میں نفل ہے، ان کے رکھنے سے جو ہے بہت جو ہے فائدہ ہوگا، اور ہمارے فرض روزوں میں جو کمی ہوئی ہے کہ اس کا یہ خسارہ بنیں گے اور اس کے لیے یہ روزے کام آئیں گے۔ تو بہرحال یہ رہا روزے کا مسئلہ۔ ابھی میں بتایا اسلام کے 5 پلر ہیں، ایک ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں جو ہے حج ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس میں انسان کا جسم اور انسان کا مال، یہ 2 بھی اس فرض کی ادائیگی میں، یہ 2 چیزیں جو ہے، یہ جو چیزیں اس کے اندر شمار ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، انسان کا جسم اور انسان کا مال، انسان کا بدن اور انسان کا مال، یہ 2 چیزوں سے اس فرض کی ادائیگی کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں اب دیکھیے
حج کسے کہتے ہیں اور حج کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حج کس پر واجب ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے، حج کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ومن کفرا، اگر جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرا، ناشکری کیا، اس آدمی کے پاس اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت بھی تھی، مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، لیکن وہ اللہ کے گھر کو نہیں گئے، جیسا اپنے آپ کو بے نیازی اختیار کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سارے عالموں سے بے نیاز ہیں، سارے عالموں کے اللہ تعالیٰ کو مخلوق، اللہ تعالیٰ بھی غنی ہیں، سارے عالموں سے غنی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر دیکھیں کعبۃ اللہ کی اللہ کا گھر، جیسے کوئی گھر ہے آپ کے محلے میں، آپ کا گھر ہے جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر پوچھے تو آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، جس کے گھر میں وہ رہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کا بھی گھر ہے، جو کعبۃ اللہ جو مکے میں ہے، جو مکہ ہے سعودی میں ہے، مکہ ہے، مکے میں کعبۃ اللہ ہے، ہاں مکہ اس شہر کا نام ہے، جیسے کھمم، حیدرآباد، دلی، ممبئی، کلکتہ وغیرہ۔ اسی طرح مکہ جو ہے اس شہر کا نام ہے، اس جگہ کا، اس علاقے کا نام ہے، اور وہاں پر کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بیت الحرام ہے۔ تو اس مکے میں اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر تک جا کر آنے کی جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب اس وقت حج کو جانے کے لیے 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ کسی انسان کے پاس 4 لاکھ روپے ہوں گے تو اس پر حج جو ہے فرض ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر سا، جو اللہ کا گھر کعبہ ہے، کعبے کی ہسٹری میں بتاؤں گا تھوڑا سا مختصر۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجے ہیں، تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری عبادت کے لیے گھر بناؤ، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ متعین کرے، جبرائیل امین آدم علیہ السلام کو آ کر بتائے اس جگہ پر، اس نشان پر، اس جو ہے پلیس پر یہ اللہ کا گھر بنائیں۔ جو کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو مکے میں کعبہ ہے، وہ بہت بڑی فضیلت والا ہے، بہت بڑے مقام والا مکان ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، بڑی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں وہاں پر برستی ہیں۔ وہ اللہ، اس گھر کو اللہ کہے یہ میرا گھر ہے، جس کے گھر میں وہ رہتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ رہتے ہیں، مطلب ہے اللہ کا وہ خاص گھر ہے جہاں پر ہمیشہ اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ وہ پاک اور پوتر ایریا ہے، وہ پاک و پوتر پلیس ہے، وہ پاک و پوتر گھر اور مکان اور جگہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام وہاں پر اپنے ہاتھوں سے جو ہے اللہ کی عبادت کے واسطے گھر بنائے۔ بعد میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا طوفان آیا، وہ طوفان کے وقت میں اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ کا عذاب آیا طوفان کے ذریعے سے، اور وہ کعبۃ اللہ کی نشانیں بھی مٹ گئی۔ اللہ کے نہیں ماننے والے دنیا میں زیادہ ہو گئے، اللہ کو ماننے والے کم ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ طوفان نوح کے نام سے مشہور عذاب ہے، وہ سب کو آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل واقعہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو طوفان نوح کے عذاب کے بعد کعبۃ اللہ کی جو علامتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کے دوبارہ تعمیر کرانے کا ارادہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ ملک شام میں تھے۔ شام ایک کنٹری ہے، جیسے فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، عراق ہے، یمن ہے، اسی طرح شام ایک کنٹری ہے۔ ملک شام انبیاؤں کی سرزمین ہے، بہت سارے نبیاں ملک شام میں آئے ہیں۔ تو شام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ ابراہیم حاجرہ کو لے کر، اور ساتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو لے کر آپ جو ہے فلاں جگہ پہ چلے جائیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ جانا آج جتنا آسان ہے سفر کرنے کے لیے سواریاں موجود ہیں، اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹے سے بچے کو لے کر اللہ تعالیٰ جس جگہ پر آنے کے واسطے بتائے ہیں اس جگہ پر آئے۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ پتھریلی زمین، مکمل پہاڑی علاقہ، زمین ایسی کہ ایک پتا بھی نہیں اگتا تھا، زمین ایسی کہ وہاں پر ایک بیج بھی نہیں اگتا تھا، وہاں پر کوئی درخت کا نام و نشان نہیں، وہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ جاؤ اس جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دینے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر فوراً حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ یہی مکہ پہاڑ ہے۔ مکہ جو ہے نا، دو پہاڑوں کے بیچ میں، ادھر جبل ابی قبیس ہے، ادھر جبل قیقعان ہے، یہ دونوں کے بیچ میں مکہ ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان میں، گولائی میں جو ہے درمیان میں مکہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اس جگہ پر آئے جس جگہ پر اللہ حکم دیے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ایک انسان بھی نہیں ہے وہاں پر، پورا پہاڑ ہی پہاڑ، پورے پہاڑاں جنگل، پانی کا نام و نشان نہیں، اور درخت جھاڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں، کھلے آسمان کے نیچے۔ وہاں پر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو اس جگہ پر جو ہے وہاں پر چھوڑے ہیں، اور چھوڑ کر دونوں کو، ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ملک شام چلے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ اور ماں، یہ دونوں اس جنگل کے اندر چھوڑ دیے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جاتے وقت میں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازیں دے رہی تھی کہ یا نبی اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی، آپ ملک شام جا رہے ہیں، آپ ہمیں ایسی زمین، ایسی جگہ پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں پر کوئی مکان نہیں، جہاں پر کوئی جھاڑ نہیں، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، بس یہ جنگل ہی جنگل، یہ مکمل پہاڑ، پتھریلی زمین ہے، آپ اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر دل میں سوچی کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے شوہر، یہ اللہ کے نبی ہیں، جو بھی کریں گے وہ اللہ کے حکم سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اپنی بیوی، اپنے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اور بچے کو جو ہے اس پہاڑوں کے درمیان میں اس جگہ پر چھوڑے اور آپ فوراً ملک شام چلے جائیں۔ یہاں پر صرف ماں اور بیٹا ہے۔
इसी वास्ते देखिए हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाए, कैसी अकेली जंगल के अंदर, ये वही जगह है जहां पर अल्लाह का घर काबतुल्लाह मक्का है। जी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला उस जगह पर अल्लाह अपना घर बनाने के वास्ते बोले, अल्लाह वो एरिया को, वो प्लेस को, वो जो है जगह को अल्लाह अपनी तरफ से सेलेक्ट करे। काबतुल्लाह के निशान मिट गए थे, लेकिन अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दोबारा काबतुल्लाह को अल्लाह ताला का तामीर कराना था। तो मुल्क शाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अल्लाह ताला मुल्क शाम से इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बीवी बच्चों को यहां लाकर छोड़कर जाने के वास्ते बताए हैं। आप लोग सोचें, उस जगह पर कोई आबादी नहीं थी। वो जो अल्लाह का घर काबतुल्लाह है ना, अब बड़े बड़े बिल्डिंग नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है अभी इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो एक जंगल था, चौ तरफ पहाड़ी थी जहां पर पानी का भी कोई नामो निशान न था। तो हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और साथ में एक छोटा सा बच्चा था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम चले गए अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर। हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला सोची, जब अल्लाह का हुक्म है तो ज़रूर हमारे पीछे अल्लाह की भी मदद होगी। तो अब इस वक्त छोटा सा बच्चा पानी के लिए रो रहा था। हाँ, दरख्त भी नहीं। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, आसपास के कंट्रियों के अंदर अगर कहीं धूप है, कहीं जो है अगर कुछ है, तो किसी दरख्त के नीचे जाकर हम पनाह ले सकते हैं, वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, छाँव में बैठ सकते हैं। वो मक्का ऐसी जगह है, सऊदी ऐसी जगह है कि तुम बाहर निकल गए तो एक झाड़ तुम्हें नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर ज़मीन कोई चीज़ उगती नहीं, उसके नीचे तो मुकम्मल का मुकम्मल क्या कहते हो पेट्रोल वगैरह है। तुम कोई चीज़ डाले ज़मीन के अंदर तो भी वो जो है ज़मीन उगाने के काबिल वहाँ की नहीं है। झाड़ी नहीं उगता है, बीज डाले तो मर जाएगा, मगर उसके अंदर जो है कोई दरख्त वगैरह नहीं उगता है। वहां पर पूरी पथरीली और रेतीली और जो है नोकों वाली जमीन और पहाड़ी इलाका है वो। तो हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो बच्चे को पानी की ज़रूरत है, छोटा सा बच्चा है, और जो तोशा लेकर आए हैं वो तोशा भी ख़त्म हो गया। सब अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा। नबियों का तवक्कुल ऐसे होता था, अल्लाह की ज़ात पर ईमान, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन। तो हाजिरा रज़ी अल्लाह, अब यहाँ पर वहाँ पर ना मकान है, ना रहने के लिए कुछ जगह है, ना खाने पीने का बंदोबस्त है, ना पानी है, ना कुछ है। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जंगल में अपने बीवी बच्चे को वहाँ पर छोड़ दो और आप मुल्क शाम चले जाओ, पब्लिक वहाँ पर है, वहाँ पर दीन का काम करना है। बस यहाँ पर माँ बेटा ही है। तो बेटा प्यास की वजह से छोटा सा बच्चा रोने लगा। जब औलाद भूख और प्यास की वजह से रो रहे हैं तो फिर ऐसे वक्त में माँ का दिल मचल जाता है। माँ की ज़ात वो है कि जो अपनी औलाद की प्यास को, अपनी औलाद की भूख को मिटाने के लिए अगर हो सके तो अपना दिल भी तलकर वो दे सकती है। उस जैसी मोहब्बत दुनिया में कोई ख़रीद नहीं सकता, कोई ला नहीं सकता। अब माँ बच्चे के प्यास को तड़पने की वजह से, रोने की वजह से वहाँ पर जिस जगह पर बच्चे को छोड़े हैं उसके आगे थोड़ी दूर पर कम से कम जो है 1 किलोमीटर पर एक पहाड़ है, और इधर पीछे आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक पहाड़ है। अब इस बच्चे को यहाँ छोड़ी है। अब ये औरत जो है, ये हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस पहाड़ पर चढ़कर जो है पहाड़ की तरफ भाग रही है और जाकर देख रहे, पहाड़ चढ़ के देख रहे हैं अगर कोई काफिले वाले, कोई लोग, कुछ अफराद आ रहे हैं तो उनके पास जाकर थोड़ा सा पानी लाकर बच्चे के प्यास को बुझाए। पहाड़ चढ़ के देख रहे हैं कि कोई लोग आ रहे हैं क्या जिनके पास पानी मांग कर लाकर पिलाए बच्चे को। यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। फिर वहां से 1 किलोमीटर पर एक पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम सफ़ा है, वो और एक पहाड़ है। तो आधा 1 किलोमीटर बस चलते 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 दरमियान में माँ दौड़ रही है, और दौड़कर जाकर जो है वो पहाड़ पे, मरवा पहाड़ पर चढ़कर लोगों को देख रही कि कोई काफिला वगैरह, कोई छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से कोई काफिले वाले आते, उनको आवाज़ देकर पानी पूछे उनसे। तो लोगों को देखने के लिए उस रास्ते से कोई आ रहा है क्या जिनके पास कुछ पानी मांग सके, कि 7 मरतबा
इस तरीके कईयों मरतबा इस तरीके से हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ लगाई है प्यास के लिए, बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए। और अल्लाह का करना क्या हुआ, माँ उधर दौड़ रही है प्यास पानी के लिए और ये बच्चा छोटा था और पानी की प्यास के उसकी में जो है बच्चा रो रहा है और रोते रहते दोनों छोटे से पैर ज़मीन पे मार रहा है। आप भी देखे होंगे छोटे बच्चे रोते रहते अपने पैर ज़मीन पे मारते हैं। ये छोटे से बच्चे की एड़ियां जब जमीन पर लगी रोते हुए तो अल्लाह ताला उसी एड़ियों के नीचे से जो जिस बच्चे की एड़ी जमीन पर लगी है वहीं से जमीन के अंदर से अल्लाह ताला एक पानी का चश्मा निकाल दिए हैं। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अंगार के समंदर से पानी निकाल सकते, पानी के समंदर से अंगार निकाल सकते। जो आसमान से जो बादल से बारिश बरसता उस बादल के अंदर से आंच भी निकाल सकते अल्लाह। जिस आंच के अंदर डाले तो आदमियां जल जाते हैं कि उस आंच के अंदर डालने के बाद भी अल्लाह ताला नहीं जले, जैसा कि उसी के अंदर झूले के अंदर एक अनार का दरख्त लगाकर उसके अंदर भी नहीं जले, जैसे अल्लाह हिफाजत कर सकते हैं। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पानी है, समंदर है, समंदर में डाल दिए तो आदमी डूब जाना, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो वो समंदर नहीं डुबा सकता, दीवार की तरह पानी खड़े हो सकता है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हुआ है। फिरौन को डुबा दिया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अब समंदर जो है रास्ते दे दिया। ये सब अल्लाह के कब्जे में है, सब अल्लाह की कुदरत में है, सब पर अल्लाह का कब्जा चलता है। ना आग जला सकते, ना आग के अंदर ताकत है जलाने की, ना पानी के अंदर ताकत है डुबाने की, ना बादल के अंदर ताकत है बरसने की। बस अल्लाह जिसको जो हुक्म दे वो बरसता ही है। हम सारी दुनिया वालों को मालूम है कि बादल के अंदर से पानी बरसता है। कुरान के अंदर एक वाक़या है, ये कौम जो अल्लाह की नाफरमान थी, तोलने में तराजू में कमी बेशी वो करती थी। पौन किलो देखो, किलो को उतना बड़ा बता देते थे, नाप तोल में कमी बेशी करते थे वो लोग। अल्लाह की नाफरमानी, वक्त के नबी की नाफरमानी हुई तो अल्लाह ताला बारिश को रोक दिए, बारिश को नहीं बरसाए। कई सालों तक लोगों पानी के लिए तड़पने लगे तो बहुत दिनों के बाद अल्लाह ताला एक बादल लेकर आए, काला सा बादल छा गया। सारे लोग खुश हुए पानी के लिए, सारे अफराद, और वक्त का नबी उन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। वक्त का नबी उनको अल्लाह की नाफरमानी से बचाने की दावत देता रहा, लेकिन वो लोग वक्त की नबी को बात को नहीं माने, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। तो फिर ऐसे वक्त में अल्लाह बादल लेकर आए तो लोग खुश खुश होकर अपने घरों के अंदर से ड्रम्मा, बिंदलियाँ, बुच्चे, बोरे सब लेकर गिरोन में आकर जमा हो गए। और अल्लाह ताला क्या किए हैं कि बादल के अंदर से आग को बरसाए, और बादल के अंदर से आग बरसी, पानी नहीं, आग बरसा और सारे मैदान में रहने वाले लोगों को वो आग जला दी है। ये सब अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये ज़मीन को अल्लाह ताला तांबे की बना देंगे, ये अल्लाह को अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये सारी दुनिया को बनाए सो वाले वो अल्लाह है। तो वो छोटे से बच्चे की एड़ी ज़मीन पे लगने की वजह से उस ज़मीन के अंदर से अल्लाह पानी के चश्मे को निकाले। अब वो माँ जो है माँ इधर उधर पहाड़ों पर चढ़ती गई और कोई लोगों को देखने के लिए, ताकि कोई काफिला आए तो उनके पास पानी है तो लाकर इस बच्चे की प्यास को बुझाए, लेकिन कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा और कोई काफिला नज़र नहीं आ रहा। तो फिर माँ की मोहब्बत, उसकी ममता जोश मारती है, तो फिर वो अपने लड़के को देखने के वास्ते जब करीब आई है तो देखा तो क्या है, बच्चे के एड़ियाँ जहाँ मार रहा था कि वहाँ पर से बच्चे के एड़ी ज़मीन पर जहाँ पर लगी वहाँ से पानी का चश्मा निकलने लगा, पानी निकलने लगा। उसको देखकर माँ बहुत खुश हुई और उसे जो है वो माँ जो है मट्टी के पानी, चश्मा जब निकलता है तो पानी पूरा ज़मीन की तरफ जाता है, चौं तरफ फैलता है। तो हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मट्टी पत्थर वगैरह लाकर उसको जो है एक गड़े की तरह, उसको गड़े की एक शक्ल बना दिए।
हाँ, एक गड़े की शक्ल बना दी है, जैसा देहातों के अंदर सीमेंट का बना हुआ एक रंजन की तरह होता है, एक हाउस की तरह होता है। तो हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जो है उसको अपने हाथों से बना दिए। किताबों में लिखा है अगर बीबी हाजिरा न बनाते तो उस चश्मे के पानी से सारी दुनिया के अंदर फैलता, सारी दुनिया भी उस पानी से गर्क हो सकती थी, डूब हो सकती थी, उतना जो है पानी उसके अंदर आता। तो बहरहाल कि हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से उसको हाउस की तरह बना दी है। वही चश्मा है, उसी चश्मे को कहेंगे जमजम, आबे जमजम। आब ये फारसी लैंग्वेज का वर्ड है। आब के माने हैं पानी, जमजम के माने हैं जमजम। जब पानी आ रहा था तो रुक जा रुक जा रुक जा, अब हद से ज्यादा पानी उबलिया तो पूरा घर भीग जाएगा, पूरा मोहल्ला डूब जाएगा। जब पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है तो ऐसे वक्त में जमजम, रुक जा, बहुत नहीं, लाइट लाइट थोड़ा थोड़ा। तो हुआ क्या कि हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां पर हाउस की शक्ल में, गड़े की शक्ल में उसको वहां बना दिए हैं। तो वहां पर पानी निकलना शुरू हुआ और पानी भी लोगों को पानी पीने के लिए जो है सहूलत हो गई। हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चे की प्यास उस पानी से बुझाएं। तो ये पानी कुदरती पानी है जिसे आबे जमजम का पानी कहते हैं, शिफा वाला पानी है ये जमजम का पानी। इसे पीने के लिए क़िबले की तरफ मुंह करके खड़े होकर दुआ पढ़कर पीना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। तो ये जमजम का पानी। तो अब इस वक्त सारी दुनिया, लाखों लोग वहाँ काबतुल्लाह जाते हैं हज और उम्रे को, तो वहाँ पर कईयों लोग पानी पीते हैं। वो पानी ऐसा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। क़यामत तक दुनिया के सारे समंदर ख़त्म हो सकते हैं, सारे कुएं ख़त्म हो सकते हैं, कुएं के अंदर रहने वाले और मोटरों के बोर के अंदर रहने वाला पानी ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो जमजम का पानी क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? वो एक मोजिज़ा है। और वो बच्चा जो था ना, वो कौन है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वक्त का एक नबी था। वो भी वक्त का एक नबी। ये बच्चा जब छोटा था, उस बच्चे के एड़ियाँ ज़मीन पर लगने से उसके अंदर से पानी अल्लाह निकाले। यही जमजम का कुआं है। काबतुल्लाह के दरवाजे के मकाम इब्राहिम है कि वहाँ से कुछ आगे में अभी भी वहाँ पर जो इतना क्या कहते हैं, एक पत्थर की तरह यहाँ पर निकालने के लिए कुछ ओपन डोर की तरह जो है बना हुआ है। वो पत्थर रखने की वजह से समझ में नहीं आता। कोई जो है अच्छे पढ़े हुए लोग वहाँ पर गए तो ये कहाँ पर है क्या है समझ में आता, तो उसको क्या करे, इस वक्त प्रेजेंट वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ से लेकर जो है जो पानी को बनाने की बहुत बड़ी जो मशीन्स वहाँ पे बनाए हैं, कंपनी बना दिए हैं। तो वहाँ से पूरा उस कुएँ के अंदर से पानी खींच कर जो है इस लोगों के लिए पानी पिलाने के लिए उसके इंतज़ाम किया जाता है। ठंडा, कूल और जो है पानी, नॉर्मल पानी, उसका इंतज़ाम वहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो बहरहाल ये जो जमजम का कुआं है थे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वहाँ की जो काबतुल्लाह जमजम पानी का इंतज़ाम। अब जब जहाँ पर सऊदी में जहाँ पर ज़मीन से पानी निकलता है तो लोग जो है वहाँ पर आकर बस जाते हैं, वहाँ पर आकर लोग क़ियाम करते हैं, पड़ाव डालते हैं। अब यहाँ से जंगलों में जाना है, कहीं पर पानी है तो वहाँ पर आकर जो है डेरे डाल देते हैं, वहाँ पर घराम बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला भी क्या करे हैं, वहाँ पर जमजम की शुरुआत करे हैं। अब काफ़िले कबीले दूर दूर आते जाते उस रास्ते में जब वहाँ पर पानी है तो वहाँ पर आकर लोग बस जाते थे। बहरहाल तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लौट के आए हैं, बच्चा भी कुछ बड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिए हैं, ऐ इब्राहिम के मेरी इबादत के लिए यहाँ पर इस जगह पर मेरा घर बनाओ। हाँ, वो घर जिब्राइल अमीन आए और आकर आदम अलैहिस्सलाम जिस प्लेस पर मक्का काबतुल्लाह अल्लाह का घर बनाए हैं, तो उसी जगह को उसके निशानियाँ जिब्राइल अमीन आकर बताएं। ये जगह पर पहले काबतुल्लाह था। मक्का नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो पानी का जो अजाब आया, तूफ़ान नूह, उस वक्त ये निशान मिट गए। फिर जिब्राइल अमीन आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसको निशान बताए, यहाँ पर पत्थर रखकर इसकी इमारत बनाओ, ये है अल्लाह का घर।
तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपना बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर अल्लाह का घर बनाना शुरू किए। इस वक्त काबतुल्लाह जो है कम से कम 60 हाथ ऊंचा, जैसे करंट का खंबा होता है कितना लंबा होता, कितना ऊंचा होता, 60 हाथ ऊंचा जो है काबतुल्लाह है। अपने को फोटो में देखने को छोटा सा नज़र आता है काबतुल्लाह, लेकिन हकीकत में वहाँ जाने के बाद देखे तो इतना काला सा, और जो है उसके ऊपर सोने के तागों से लिखा हुआ, सोने के तागे के कलर से लिखा हुआ कुरानी आयतें, और उसका गिलाफ और ऊंचा और चौड़ा, अजीब उसके दिल के ऊपर असर पड़ती है जब उसको देखते हैं। तो जिब्राइल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर मक्के की तामीर शुरू किए। अब ऊंचा हम क्या करते हैं, किसी ऊंचे पे 6 फीट 7 फीट पर अगर कुछ काम करना है तो हम एक स्टूल डालते हैं या सीढ़ी डालते हैं या कुछ और चीज़ डालकर ऊपर चढ़कर हम उसको जो है 6-7 फीट के ऊपर का काम करते हैं। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जन्नत से एक पत्थर को उतारे, जन्नत से एक पत्थर को उतारे। और वो पत्थर उतरा कहाँ, काबतुल्लाह ऐसा है, काबतुल्लाह के दरवाजे के सामने थोड़े 1 किलोमीटर दूर पे एक पहाड़ है, जबल अबी कुबैस। उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन के ज़रिए से जन्नत से उस पत्थर को उतारे। वो पत्थर क्या करता था, लिफ्ट के वैसा काम करता था। अब हमारे को क्या बोलते 50 मंजिल ऊपर जाना है तो लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट में क्या करते हैं, अपार्टमेंट में जो लिफ्ट का रहता है, अब तुम 30 मंजिल पे जाना है तो 30 नंबर दबा दो, 30 पे चले जाओगे, 50 पे जाना है तो 50 दबा दो, चले जाओगे, 70 पे जाना है तो 70 दबा दो, 70 पे चले जाओगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला वो पत्थर जन्नत से उतारे हैं, तो और उस पत्थर को मक्के के पास लेकर आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पत्थर पर ठहर कर काबतुल्लाह, बाप और बेटे इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी, गारा और पत्थर वगैरह से उसकी तामीर करते थे। तो जो ही जैसा जैसा उसका लेंथ ऊपर का बढ़ता जाता तो ये पत्थर भी नीचे से हाइट उसका बढ़ता जाता था। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला के जो है मटेरियल्स है। जन्नत की चीज़ ऐसी है उसके बारे में ये दुनिया में पूरा समझ में नहीं आता, उसको समझ भी नहीं सकते। ये दुनिया के अंदर जो है करे तो कामा होते, मरने की बात की जो जन्नत की जो ज़िंदगी है कि वहाँ पर पूरा दिमाग के खिलाफ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाते थे, सेकंडों में जो समझे वो होते रहते। तो उसको बोलेंगे मकाम इब्राहिम। तो उस पत्थर पर ठहर कर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर करते थे बाप बेटे, और वो पत्थर ऑटोमेटिक बुलंद होते जाता था। जब काबतुल्लाह की पूरी मुकम्मल तामीर वगैरह हो गई तो ऐसे वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ किए। कुरान में भी अल्लाह बोले, अरे लोगो ये जो काबा है ना वो मेरा घर है, मेरा घर। जिसके घर में वो रहते हैं, जिसके घर में वो रहते हैं वो अल्लाह का घर है। अल्लाह की ख़ास रहमत वहाँ नाजिल होती है। जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, देखो अल्लाह ताला जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को काबतुल्लाह जो कि बैत हराम है कि वहाँ पर इंसान हरम में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ममनू हो जाती हैं। उसको काबतुल्लाह को उसका अब लोग मक्का बोलते हैं और काबा कहते हैं, बैतुल हराम भी कहता है, मस्जिद हराम भी उसका नाम है। कि उसका अल्लाह ताला क्या बनाया है, क़ियामल लिन्नास, जाअल्लाहुल काबतल बैतल हरामा क़ियामल लिन्नास, लोगों के इबादत की जगह अल्लाह ताला बनाए हैं। तो इबादत की जगह अल्लाह ताला उसे बनाए, लोगों के ठहरने की जगह, लोगों के क़ियाम करने की जगह अल्लाह ताला काबतुल्लाह को बनाए हैं। दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं और वहाँ आकर इबादत करते हैं। 10-15 दिन लोग वहाँ क़ियाम करते हैं। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा
کہ ابراہیم جب اللہ کا گھر مکمل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بولے اے ابراہیم سارے لوگوں کو جو ہے میرے گھر کی عبادت کے لیے بلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ ساری دنیا والے کہیں کہیں ساری دنیا کی کنٹریاں کہیں دور دور ہے, میری آواز ان تک کیسے جا سکتی ہے؟ تو جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم بلانا تمہارا کام ہے, آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کی عبادت کے واسطے بلائے اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. مکہ کہاں ہے, آج ہندوستان کہاں ہے؟ دنیا کی کتنے لوگ ہر مہینہ ہر دن جو ہے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے, اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. یہ آواز ہم تک پہنچی, اللہ پہنچائے ہیں. دنیا کی ہر کنٹری سے لوگ وہاں آتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے. وہ گھر کس کا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. بہت بڑا پاکیزہ گھر ہے, بہت بڑا پاک و پوتر مکان ہے. وہاں پر ایک نماز پڑھنا, ہمارے پاس ایک نماز پڑھے تو ایک نیکی, وہاں پر ایک نماز پڑھے تو 1.5 لاکھ نیکیوں کا ثواب, 1.5 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام اس کو بنائے. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم تشکرون لعلهم یشکرون. دعا کر ابراہیم علیہ السلام اے اللہ میں میرے گھر والوں کو, میرے فیملی والوں کو میں یہاں پر چھوڑا, یہ زمین ایسی ہے من ذریتی بواد غیر ذی زرع, یہ ایسی وادی ہے جہاں پر کوئی چیز اگانے والی نہیں ہے. یہ زمین نہ جھاڑ اگتا ہے نہ کچھ پکتا ہے. عند بیتک المحرم, کہاں؟ یہ آپ کے بیت الحرام کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ نماز کو قائم کرے, تاکہ آپ کی عبادت کرے. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ اس کعبۃ اللہ کی طرف مائل کریں, ساری دنیا سے لوگ اس کے پاس آتے رہیں اور یہاں آ کر عبادت کرتے رہیں. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیں. آج انڈیا سے کتنے لوگ نہیں جاتے ہیں, اور امریکہ سے, لندن سے, آسٹریلیا سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, ہر ایک کنٹری سے وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس لوگ آتے ہیں, دن اور رات آتے ہیں. یہ دعا کون کرے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے, اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے تیرے حکم سے, اب تو لوگوں کی دلوں کو اس کی طرف پھیر دے. لوگ دنیا کے کونے کونے سے امڑ کر وہاں آتے ہیں. اور ورزقهم من الثمرات, یہاں پر نہ کھانا ہے, یہاں پر نہ پانی ہے. اے اللہ اب یہاں پر جو لوگ آئیں گے, یہاں پر جو لوگ رہیں گے, ان کے کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام کر. ورزقهم من الثمرات, تو تاکہ وہ لوگ آپ کا شکر ادا کرے کہ اور آپ ان کے اچھے میوے پھلوں کا بھی آپ ان کے لیے جو ہے ان کے رزق عطا کریں. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں, اور وہ آپ کا شکر بھی شاید کہ وہ آپ کا شکر ادا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور اللہ تعالیٰ 100% ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیے. آج ہم انڈیا میں رہ کر جو یہاں پر پکتی ہے, یہاں پر جو اگتے ہیں, یہاں پر جو فصل جو اناج ہمارے پاس ہوتی ہے, وہ اتنی کوالٹی کی ہم نہیں کھاتے ہیں جتنا کہ وہاں والے کھاتے ہیں. وہاں والے جو بھی کھاتے ہیں تو 1 نمبر کا کھاتے ہیں, اس کی ہر ایک چیز بھی اچھی ہوتی ہے, ان کو وہاں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو آباد بھی کرے ہیں, دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, ہر قسم کا رزق اللہ تعالیٰ انہیں عطا کیے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو بہرحال تو اب یہ اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. اب یہاں پر اس اللہ کا گھر, اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ فرما دیے اے لوگو, جس آدمی کے پاس کعبۃ اللہ جا کر آنے تک کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے,
تو وہ چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. کسی کے پاس 4 لاکھ روپے ہے, اب اس کے اوپر حج فرض ہے کہ وہ آدمی کسی بھی حال میں جا کر اللہ کے گھر کا جو ہے حج ادا کرے, وہاں پر جو رکن ارکان ادا کرنا ہے اس ارکان کو ادا کرے, اس کا نام ہے حج. اللہ کے گھر کے ارادے سے, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اللہ کے گھر کا ارادہ, اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کرنا, اس کا نام ہے حج. اور وہاں پر جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جو طریقے سے جو جگہ پہ جو کام کرنا, جو طریقے پہ جو نماز پڑھنا, جو طریقے پہ جو کرنا ہے, وہ کام کرنے کو 6 دن میں جو حج ہوتا ہے اس کام کے کرنے کو حج کہتے ہیں. 4 لاکھ روپے جس کے پاس ہے, جانا فرض ہے اور ضروری ہے, اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کا حج, وہاں جا کر عبادت کرے, حج کے فریضے کو ادا کرے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج مبرور ہوا, جس کا حج مبرور ہوا, ایسا حج جس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا, وہ حج جو گناہوں سے پاک ہو, وہ حج جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, وہ حج وہاں جانے کے بعد کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو, ایسا حج مبرور, ایسا حج جو مبرور ہو, ایسا حج جو قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں, تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے لیے صرف اور صرف جنت ہے. جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں رک سکتی, سارے کے سارے گناہ اس کے لیے معاف. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کا حج مبرور ہوا, جس کا حج قبول ہو گیا, کہ وہ آدمی جب مکے سے لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اس دنیا میں آج ہی پیدا ہوا. سبحان اللہ, پاکیزہ بن جاتا ہے, سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اللہ کے گھر کو جا کر آنا, ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا, ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا, پیارے نبی کے شہر میں گھومنا, وہاں پر جا کر جو ہے کعبۃ اللہ کے صرف اس کعبۃ اللہ جو اس کی جو دیوار ہے جو بنا ہوا ہے کعبۃ اللہ ڈبہ شیپ میں, صرف اس کو دیکھتے رہنا بھی ثواب ہے, فضیلت ہے. کعبۃ اللہ کو خالی اس طریقے سے دیکھتے رہنے سے 40 نیکیاں اسے ملیں گی, 40 رحمتیں اس پر برسیں گی. تو خالی اس کو دیکھتے خالی اس طرح رہنا ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ فضیلت رکھے ہیں کہ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس کو اللہ بولے یہ میرا گھر, اور میرے گھر پہ جو آئے گا اس کے سارے گناہ معاف. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ مالدار بنائے, کسی آدمی کو اللہ طاقت دیے, اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے ہے, وہ حج کو جا کر آنے تک کا خرچہ اس کے پاس ہے, اس کے پاس مال ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ حج ادا نہیں کرا, تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. بول کے بولے ایک وعید ہے, یہ بہت بڑی وعید ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وعید نکلی ہے, جس آدمی کے پاس حج کو جانے کی طاقت ہو اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے, اس حال میں وہ مر جائے تو وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہودی وہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, غیر المغضوب علیہم. اور ان لوگوں سے اے اللہ ان کی لسٹ میں ہمارے کو مت ڈالو, دعا کا حکم ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور جو گمراہ ہوئے ہیں یعنی نصارہ, اے اللہ ان کی لسٹ میں بھی ہمارے کو مت ڈال نا. تو اللہ تعالیٰ تو ان 2 گروپوں میں شامل ہونے سے پناہ کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کے واسطے کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں میں شمار فرما جس پر آپ کا غضب نازل ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں میں شمار فرما جو گمراہ ہوئے ہیں یعنی نصارہ. تو پیارے نبی نے فرمایا جس کے پاس حج کو جانے کی طاقت ہو اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرا, تو جب مرتے وقت میں چاہیے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے, سیدھا جہنمی مر گئے. تو زندگی میں کتنے کی نیکیاں کر لیے, کتنے کی صدقے خیرات کرے ہیں, کتنا کی بہت کچھ کرے ہیں, لیکن اگر حج فرض ہونے کے بعد حج ادا نہیں کرے تو بہت بڑا گناہ ہے. اس کی ایگزامپل میں سمجھانے کے واسطے آپ کو بولتا ہوں. بیٹا جو ہے
آپ کا لندن میں تھا, باپ انڈیا میں رہ رہا ہے, بیٹا امریکہ سے آیا ہے, لندن سے آیا ہے, آپ کے پاس نہیں آیا بلکہ آپ کے بھائی چچا کے پاس یا آپ کے کسی رشتہ دار کے پاس آیا, چند دن وہاں تھا اور ماں باپ سے نہیں ملے, سر کا واپس ویسی ہی چلا گیا اور بولا, باپ کو بول رہا کہ ابا معاف کرو, میرے پاس ذرا بزی تھا, میں ٹائم نہیں تھا. کتنی تکلیف ہوتی ماں باپ کو, بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں انسان کو بھیجے ہیں اور اللہ کے اس آدمی کو اللہ کے گھر تک آ کر جانے کی اتنی طاقت دی ہے, اس کے بعد بھی انہیں اللہ کے گھر کو نہیں آئے, سر کا مر کے چلے گیا. اس کے بعد بھی وہ اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کرا. تو پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ ہر بندے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, تو ہمارے دلوں میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کی شوق ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے. تو لہٰذا حج بھی ایک اسلام کا ایک رکن ہے, ایک ستون ہے, ایک پلر ہے. اس کو حج جس پر فرض ہو گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں ادا کرے, اس حج کو ادا کرے. ہاں, اگر کوئی آدمی ہے حج نہیں کرا, حج جو ہے اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, نہ چلنے کی ہے, نہ پھرنے کی ہے, نہ کچھ کر سکنے کی ہے, پلنگ میں پڑا ہوا ہے. یا کوئی آدمی ہے بنا حج کرے کہ مال چھوڑ کے مر گیا یا وصیت کر کے مر گیا, تو اولاد کو چاہیے کہ اس کے پیسوں میں سے اس کے باپ کا یا اس کے ماں کا جو بھی ہے جو چھوڑ کے گیا ہے اس کا حج کرا دے. حج بدل کہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آ رہے تھے, تو ایک خاتون آ کر حضور سے پوچھی, یا رسول اللہ کہ میرے والد صاحب بہت معذور ہیں, وہ چل نہیں سکتے, پھر نہیں سکتے, اور کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو بولے ہاں حج ادا کر سکتی ہے, حج کر سکتی ہے ان کی طرف سے, تو حج بدل کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو طاقت جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دیے ہیں, جن کے پاس مال ہے, وہ جو ہے فوراً نیت شروع کریں. اگر اب تک حج نہیں کیے ہیں تو فوراً وہ جو ہے حج کی نیت کریں اور فوراً تیاری شروع کریں, وہ حج کے فریضے کو ادا کریں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت نہیں دیے, وہ حیثیت نہیں دیے, اتنا ان کے پاس مال پیسہ نہیں ہے, تو وہ دل میں تو ایک تمنا تو رکھے کہ اللہ تو بھی مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے, اللہ تو بھی اپنے حبیب کے دیدار کرا دے, اپنے حبیب کے شہر کا, اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کرا دے. دل میں جو ہے نیت کرے, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور اس نیت کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ ضرور پہنچاتے ہیں. تو بہرحال حج کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سیدھے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ کرا دیتے ہیں. اسی طرح عمرہ کرنا ہے. عمرے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی عمرہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں, اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور عمرہ زیادہ کرتے رہنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے, رزق میں اللہ برکت عطا کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی زیادہ حج اور عمرے کرتے رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اور اس کی جو ہے اس کے بھلائیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں, اس کی رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. ہاں, اور اسی طرح تو عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی عمرہ کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ کے پاس کیسی یہ آنکھیں ہیں, یہ جسم ہے کہ یہ آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے, یہ ہاتھوں سے اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑنا ہے, اور اسی طرح یہ آنکھوں سے پیارے نبی کے روزے کی زیارت کرنا ہے, پیارے نبی کے شہر میں جانا ہے. یہ دل میں تڑپ اور تمنا اور فکر ہونی چاہیے. اسی طرح عمرے کے لیے
इंसान के लिए कितना कि इंसान जो है लाखों रुपए बेकार जगहों पे इस्तेमाल करता है। अगर कोई क्या कहते हैं, किसी के घर में बर्थडे है, किसी के घर में कोई अकीका है, किसी के घर में कुछ है, तो बेतुका इस्तेमाल इंसान लाखों पैसे खर्च करता है। 1 लाख रुपए इंसान हाथ में रख लिए तो सुकून से वो उम्रा जाकर आ सकता है, 15-20 दिन का मुकम्मल वो जो है उम्रा कर सकता है। तो हज के लिए 4 लाख की ज़रूरत है और उम्रे के लिए जो है 1 लाख की ज़रूरत है। तो इसके अंदर 15 दिन 20 दिन का सफ़र होता है, जिसके अंदर जो है आसानी से हम उम्रे कर सकते हैं, प्यारे नबी के रोज़े की ज़ियारत कर सकते हैं। मक्के में काबतुल्लाह उम्रा होता है और मदीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। और प्यारे नबी ने फरमाया, मन ज़ारा ख़बरी वजबत लहू शफ़ाअती, जो दुनिया में मेरे विसाल के बाद जो मेरे ख़बर की ज़ियारत करी, तो जो ज़ियारत किया तो उसके लिए मुझ पर उसकी शफ़ाअत वाजिब है फरमाए हैं। तो इस वास्ते कि काबतुल्लाह की खासियत ये भी एक है कि काबतुल्लाह पर सबसे पहली नज़र पड़ने के बाद जब हम अपने मकानों से जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद काबतुल्लाह पर सबसे पहली नज़र पड़ेगी। जो ही नज़र पड़ी, जो दुआ करे पहली नज़र पे वो सारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। पहले ज़माने में ऐसे होता था कि अल्लाह के घर को, काबतुल्लाह को देखकर लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते थे। बाज़े लोग ऐसे भी है हिस्ट्री में, काबतुल्लाह को देखकर नीचे गिरे और इंतकाल हो गए हैं। अल्लाह की मोहब्बत उतनी जोश मारती है वहाँ पर। कैसे कैसे लोग आते हैं, मर्द आते हैं, औरतें आती हैं, कैसे अल्लाह की मोहब्बत में रोती हैं, अल्लाह के दीवाने बन जाते हैं और जो है बेतहाशा अल्लाह के दरबार में जो है वो लोग रो रो कर दुआएं मांगते हैं। और वहाँ पर मुल्तजिम है, काबतुल्लाह के दरवाजे के नीचे जो हिस्सा है उसे मुल्तजिम कहेंगे। मुल्तजिम क्या है? अल्लाह के घर के दरवाजे के चौकट है, वो अल्लाह के घर का चौकट है। उस चौकट पे जाकर जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसी तरह मकाम इब्राहिम है, काबतुल्लाह के दरवाजे के सामने, काबतुल्लाह का दरवाज़ा यहाँ है, तो इस जगह पर जो है एक छोटा सा मकाम के जैसा, एक मकान के जैसा बना हुआ है। शीशों के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर, वो मकाम इब्राहिम, अभी बताया था कि काबतुल्लाह की तामीर के वक्त में जो जन्नत से पत्थर उतारा गया, वो पत्थर लिफ्ट की तरह काम करता था। जितनी ऊंचाई पे काम चलता था उतना ही ये पत्थर ऊंचा हो जाता था, हाइट उसकी बढ़ जाती थी। उस पत्थर को निकालकर एक बाजू में रख दिए हैं। अभी तक भी उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के निशान मुबारक है। अभी भी वो पत्थर उस जगह पर रखा हुआ है और कांच के फ्रेम में उसे रखा गया है। जब आप काबा देखते तो उसके सामने छोटा सा गोलाई में एक कांच का फ्रेम की तरह नजर आता है, उसमें वो पत्थर रखा हुआ है मकाम इब्राहिम। वहां पर भी जो दुआ करे वो दुआ कबूल होती है। तो बहुत सारी जगह, सफा पहाड़ पर जो दुआ करे वो दुआ कबूल, मरवा पहाड़ पर जो दुआ करे वो दुआ कबूल, जमजम पीकर जो दुआ करे वो दुआ कबूल, हतीम पे जो दुआ करे वो दुआ कबूल। और मुल्तजिम है, मिज़ाब रहमत है, वहाँ पर जो दुआ करे वो दुआ कबूल। काबतुल्लाह का जो इहाता है, मक्के का जो इहाता है, वहाँ पर नमाज पढ़कर जो दुआ करे वो दुआ कबूल। एक नमाज पढ़ेंगे तो 1.5 लाख नेकियों का सवाब मिलेगा। तो हम मुसलमान भाई बहनों के अंदर एक दिल में एक शौक़, एक तड़प और एक फ़िक्र, एक तमन्ना होनी चाहिए कि या अल्लाह कि आपने हमें अपनी पसंद से मुसलमान बनाया। या अल्लाह, जिस तरह आप अपनी पसंद से मुसलमान बनाए हैं, इसी तरह आप अपने घर की भी बार बार ज़ियारत अता करें। दिल में एक फ़िक्र, एक तड़प, एक तमन्ना होनी चाहिए। हाँ, जिसकी दिल में तड़प और फिक्र होगी अल्लाह ताला ज़रूर उसे पहुंचाएंगे। तो लिहाजा कि हज की, जिस पर हज फ़र्ज़ है वो हज अदा करे, और जिस पर हज फ़र्ज़ नहीं है तो दिल में वो तमन्ना, इरादा, फ़िक्र करे, अल्लाह ताला ज़रूर असबाब मुहैया करेंगे। इसी तरह उम्र के फ़ज़ाइल भी बताया। उम्र 1 लाख रुपये होगा कि क्या कहते हैं, बाज़े लोगों को हमने देखा साल में 1 मरतबा ज़रूर वो लोग उम्रा करते हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला जिनको माल से नवाजा है और फरमाया ज़्यादा उम्रे करने से अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकतें अता करता है, उसकी नीमतों को अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है, खुश नसीब है वो लोग।
اس واسطے یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں. ہم ابھی ہماری زندگی باقی ہے, اسی زندگی میں یہ اعمال کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار حج اور عمرے کی بار بار توفیق عطا فرمائے اور حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.